بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹ می ڈسکور میں خوش آمدید۔ دوستو، خلیل الرحمن قمر صاحب کا شہرائے آفاق ڈرامہ صدقے تمہارے، جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اس ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے کے حوالے سے آج ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے فیکٹ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے ایک فیکٹ آپ کے لیے شاکنگ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس ڈرامہ صدقے تمہارے کے حقیقی کرداروں اور بالخصوص ڈرامہ کے حقیقی اور مرکزی نسوانی کردار سے ہمیں کسی بھی قسم کی ذاتی رنجش یا عداوت نہ ہے۔ ہمارا مقصد نہ تو کسی کی کردار کشی کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت پر کوئی حرف لانا۔ ہمیں بھی صدقے تمہارے کے سبھی ویورز کی طرح محترمہ کے ساتھ بہت عقیدت ہے۔ بلا شبہ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، مگر سبھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے درد محسوس کرتے ہیں اور سبھی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد تقریباً ہر شخص ذہنی طور پر مضطرب رہتا ہے۔ ہمارا مقصد ان کے اس اضطراب کو کم کرنا ہے اور ان لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو کم کرنا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ چند روز قبل جب ہم نے اس ویڈیو کا تھمبنیل ریلیز کیا تو منیبہ جواد نامی ایک محترمہ نے سب سے پہلے خلیل الرحمن قمر صاحب، اس کے بعد ہمیں اور پھر سوالات پوچھنے والے ہمارے ویورز کو کافی برا بھلا کہا۔ یقیناً منیبہ جواد ایک سلجھی ہوئی اور با اخلاق خاتون ہے، بہرحال ہم ان کے لیے پھر بھی دعا گو ہیں۔ دوستو، یوں تو اس ڈرامہ صدقے تمہارے کے حوالے سے ہم زیادہ تر حقائق آپ لوگوں کے سامنے لا چکے ہیں، مگر مزید حقائق سامنے لانے کے لیے حالیہ دنوں میں جس شخصیت نے بارہا پوچھا، ان کا نام ہے نازیہ رانا فرام چیچاوتنی۔ ہم سے بارہا پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ محترمہ کی بہنیں اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی بہنیں الحمدللہ سلامت ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ دو بہنوں کی شادی ایک ہی گاؤں اور ایک ہی گھر میں ہوئی۔ یہ گاؤں تحصیل ڈسکہ کا ایک نواحی گاؤں ہے۔ اب آپ لوگوں سے التجا ہے کہ براہ کرم اب ہم سے اس گاؤں کا نام مت پوچھیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی ذاتی زندگی کو متاثر کرنا ہرگز نہ ہے۔ ہمارے خیال میں آپ لوگوں کی ذہنی تسلی کے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ وہ سلامت ہیں اور خوش ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ان کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور ان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، آمین۔ اس کے علاوہ بارہا پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرامہ کس گاؤں میں شوٹ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ گاؤں ڈھلم بلگن میں ہرگز شوٹ نہیں ہوا۔ یہ ڈرامہ یا تو کسی اسٹوڈیو میں شوٹ ہوا یا پھر کسی دوسرے گاؤں میں۔ بہرحال اس کی مستند معلومات ملنے کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، وہ سوال کہ جو ہم سے سب سے زیادہ پوچھا گیا، اور وہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے خرم۔ جی ہاں دوستو، حالیہ دنوں میں ہمیں سب سے زیادہ
خرم کے بارے میں پوچھا گیا۔ خرم، جو کہ محترمہ مرحومہ کا حقیقی بیٹا ہے۔ تو دوستو، خرم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ بھی الحمدللہ سلامت ہے اور اب شادی شدہ ہے۔ خرم اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ خاص بات جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی۔ اور وہ خاص بات کچھ یوں ہے کہ خرم کا حقیقی نام خرم نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، میں اپنی بات ایک بار پھر سے دہراتا ہوں کہ خرم کا حقیقی نام خرم ہرگز نہیں ہے۔ اب براہ کرم خلیل الرحمن قمر صاحب پر شک ہرگز مت کیجیے گا۔ یقیناً خلیل صاحب ایک سچے اور کھرے انسان ہیں۔ بلا شبہ نام تبدیل کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور بڑی وجہ یہ کہ یقیناً اس سے کسی کی ذاتی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ صرف یہی وجہ تھی کہ خلیل صاحب نے محترمہ کی دوست کا حقیقی نام بدل کر حمیرہ رکھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محبت کرنے والوں کی اپنی ایک دنیا اور اپنے ہی فنڈے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ خلیل صاحب نے محترمہ کے الفاظ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ نام رکھا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کے مناظر کو زیادہ رومانوی بنانے، اس کو زیادہ پاورفل بنانے یا پھر اس کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے ڈرامہ کی ضرورت ہو، اور یقیناً ایسا ہوا بھی۔ اور براہ کرم اب خرم کا بھی حقیقی نام ہم سے مت پوچھیے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے کہ ہمارا مقصد نہ تو کسی کی دل آزاری کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی ذاتی زندگی کو متاثر کرنا۔ بہرحال آپ اس نوجوان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ کی ذات دنیا بھر کی خوشیوں سے اس کا دامن بھر دے، آمین۔ دوستو، یقیناً آپ لوگوں نے اس موضوع پر بننے والی ہماری سبھی ویڈیوز کو بہت پیار دیا۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔